بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے خان صاحب کو ملک دشمن غدار اور سیکیورٹی رسک کہا کہ تم ہو کون، یعنی ان کی اوقات یاد لاتی. تو اگر اس کا مقصد قوم کو بتانا تھا تو قوم تو بہت عرصہ پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکی تھی. 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جب خان صاحب باقولیت کے عمالیہ پہ تھے اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی اور اس کے بعد وہ الیکشن میں بھی آئے، لیکن قوم ان کو چندہ دینے کو تو تیار تھی لیکن ووٹ دینے کو جو ہے وہ تیار نہ تھے. لیکن اس کے بعد ایک میاں والی کی سیٹ سے جب تمام سیاسی جماعتوں نے، وہ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی نے، سب نے مل کر اپنے امیدوار وڈرا کی اور خان صاحب کو ایک سیٹ سے کامیاب کرایا. لیکن قوم ان کو چندہ دینے کو تیار تھے لیکن ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے. لیکن پھر ادارے نے فیصلہ کیا کہ ان کو اقتدار میں لایا جائے گا، اور یہ فیصلہ تب کیا گیا جب دو سیاسی جماعتوں کے بیچ سی او ڈی ہوا، چارٹر فار ڈیموکریسی ہوا، کہ اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ حکومت میں جو ایک ہوگا تو اس کو گرایا نہیں جائے گا. تو تب ادارے نے فیصلہ کیا کہ اس سی او ڈی کی ایسی کی تیسی، اور پھر خان صاحب کو اقتدار میں لانے کا فیصلہ کیا گیا. اور ادارے پھر جو ہے وہ نونگ دڑنگ جو ہے وہ میدان میں اتر آئے خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے. تو یہی وجہ تھی کہ میں نے 2018 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے سے پہلے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آج کون سی سیاسی جماعت الیکشن جیتنے جا رہی یہ تو وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہارنے جا رہا ہے پاکستان. کیونکہ جس طرح ادارے نانگ درانگ ہو کر خان صاحب کو اقتدار میں لا رہے ہیں، اس کا بوجھ قوم اور پاکستان شاید اٹھا لیں لیکن یہ ادارہ نہیں اٹھا پائے گا. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کے کانفرنس بتا رہی ہے کہ خان صاحب ادارے پہ جو ہے وہ کتنے باری ثابت ہوئے. تو ادارے کو جو ہے وہ اپنے غصے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے. اگر آپ جو ہے وہ 1400 سال کے بعد، 1400 سال پہلے مشرقین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ امین امانت دار بھی ہیں. لیکن اس کے بعد عرض پہ 1400 سال جو ہے کوئی صادق اور امین نہ مل پایا. لیکن پھر آپ نے 1400 سال بعد ایک بندہ ڈھونڈ نکالا جو صادق بھی ہے وہ امین بھی ہے، اور وہ خان صاحب تھے. اور 1400 سال کے بعد اگر جس کو آپ نے صادق اور امین قرار دیا یا قرار دلوایا گیا، اب اگر وہ ملک دشمن ہے، سیکیورٹی رسک ہے، غدار نکل آیا، تو کیا اس کو اب منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے تھے؟ تو پھر یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بلا وجہ یہ ملاکھڑا کیوں لگایا کہ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کے جواب میں جلسے میں اس سے بھی سخت زبان استعمال کی، اور اب ایک ادارہ اور سیاسی جماعت کے بیچ جو ہے دو بدو لڑائی شروع ہوگی. یہ پی ٹی آئی کو تو سوٹ کرتا ہے، ادارے کو نہیں. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ہے پریس کانفرنس کا مقصد قوم کو بتانا تھا کہ خان صاحب سیکیورٹی رسک کے غدار ہیں، ملک دشمن ہیں، تو یہ وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ قوم تو پہلے ہی انہیں اقتدار میں لانے کو تیار رہی تھی. قوم بیچاری کا کیا قصور تھا؟ چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے. یہ تو جو ہے وہ 2-3 ڈی جی آئی ایس آئی صاحبان اور باجوہ صاحب کی ڈاکٹرین کا کمال ہے کہ ان کو قوم پہ مسلط کیا گیا کہ باقی تو سب چور ہیں، ایک ہی بندہ ہے جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اور آج وہ ملک دشمن غدار اور سیکیورٹی رسک ثابت ہو چکا. تو پھر جو ہے اس غدار اور ملک دشمن کو مسلط کرنے والی اس باجوہ ڈاکٹرین جنہوں نے قوم پہ اسے مسلط کیا، اسے پتلی گلی سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس باجوہ ڈاکٹرین کا جو ہے اس کا بھی بڑا آپریشن لازم ہے. تو قوم کو جو ہے وہ آدھا سچ نہ بتائیں. یہی وجہ ہے کہ بیانیہ نہیں پنپ رہا. جو ڈی جی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ یہ بیانیے میں بہت ماہر ہیں، تو بیانیہ تو ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ بیانیے میں ماہر نہیں ہے. ماہر تو ان کو ایسا بیانیہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ عوام میں، کیونکہ پہلے انہیں صادق اور امین کا، اور اب جب قوم نے جو ہے اس کو
اپنے سر کا تاج بنا دیا ہے، تو اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن ہے اور غدار ہے. تو اگر غدار ہے، ملک دشمن ہے، تو کیونکہ یہ قوم کا قصور نہیں تھا، ان کو قوم پہ مسلط کرنے والی اس میں قوم کا کوئی حصہ نہیں. ادارے اور اس باجوہ ڈاکٹرین کا کمال ہے. ان کو بھی کٹہرے ملائیں، ان کو بھی سزا دیں کہ وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، تاکہ بیانیہ پنپ سکے. اور بیانیہ نو پنپنے بھی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو اگلی کسی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا. لیکن اگر خون صاحب ملک دشمن ہے، غدار ہیں، سیکیورٹی رسک ہیں، تو آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے. آپ اس ملک دشمن کو، غدار کو اگر صادق اور امین قرار دلا سکتے تو آپ کے پاس یہ طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے کہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچائے. نہ کہ پریس کانفرنس کر کے ایک سیاسی جماعت کے سامنے جو ہے اس کے ساتھ ایک ملاقڑہ کھڑا کر دے. تو یہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے، ادارے کو نہیں. تو خدا را جو کل غلط ہو رہا تھا، آج بھی اگر غلطی ہم کریں گے تو ہم اپنی سمت کب درست ہوگی؟